جب شادی کے بعد محبت کا امتحان اس چیز سے لیا جائے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، تو کیا اس صورتحال میں محبت قائم رہ سکتی ہے، یا وہ ان مشکلات کا شکار ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتی ہے؟ آج کی کہانی بھی ایسی ہی محبت کے بارے میں ہے۔ بارش کی بوندیں اپارٹمنٹ کی خاموشی میں گھل رہی تھی۔ سڑک کے لیمپ کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور کمرے میں لمبے سائے بکھرتے جا رہے تھے۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اپنی شال کو خود کے گرد سختی سے لپیٹے ہوئے، مگر شال کی گرمی بھی اس کے دل میں اترتی سردی کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ حسن کمرے کے دوسرے کونے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی کسک تھی۔ وہ بے بس کھڑا تھا، جیسے کوئی اندیکھا فیصلہ ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا ہو۔ آج ڈاکٹر کے کلینک سے نکلنے کے بعد عائشہ نے بمشکل ہی کوئی بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ہوا میں مولک ایک انکہے طوفان کی طرح ان دونوں کے درمیان کھڑے تھے، جیسے کوئی خاموش گرج جو کسی بھی لمحے برسنے کو تیار ہو۔ ڈاکٹر کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، آپ دونوں نیچرل طور پر ماں باپ نہیں بن سکتے۔ عائشہ خود کو مزید خاموش نہ کر پائی اور اس کی آواز خاموشی کے سکوت کو توڑتی چلی گئی، مدھم مگر تیز، جیسے کسی تیز دھار چاقو نے سناٹے کی چادر کو چاک کر دیا ہو۔ اس نے حسن کی طرف مڑتے ہوئے کہا، آپ نے ڈاکٹر کی بات پہ کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا۔ حسن نے عائشہ کی بات سن کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، انگلیوں سے اپنی پیشانی دباتے ہوئے بوجھل سانس لی۔ میں کیا کہتا عائشہ؟ حسن کے جواب سے اس کے اندر بے شمار چیخیں ابھرنے لگی۔ کچھ تو کہہ سکتے تھے، کچھ بھی۔ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، کہ ہم کوئی رستہ نکال لیں گے، کہ تم… اس کی آواز لرز گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو کہ آپ وہ نہیں سوچ رہے جو بار بار آپ کی امی کہہ رہی ہیں۔ یہ سن کر حسن کا پورا وجود اکڑ گیا۔ کمرہ یکدم تنگ محسوس ہونے لگا، خاموشی کی گھٹن ان کے درمیان پھیلنے لگی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو عائشہ؟ عائشہ نے کانپتی ہوئی سانس لی، اس کے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بن گئے۔ شاید آپ اس لیے خاموش ہیں، شاید آپ بھی وہی چاہتے ہیں، اسی بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ کی امی چاہتی ہیں۔ حسن کی پیشانی پہ شکیں گہری ہو گئی۔ کس بارے میں؟ عائشہ کی آواز اور ٹوٹ گئی۔ دوسری شادی کے بارے میں۔ یہ الفاظ ان کے درمیان یوں گرے جیسے آسمان پر بجلی کڑک اٹھی ہو، جیسے بادل بھی اس کے دل کی اداسی کا بوجھ نہ اٹھا پا رہے ہوں۔ کچھ دیر تک حسن نے کچھ نہیں کہا، پھر اچانک وہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے عائشہ کے کندھے تھام لیے، غصے سے نہیں بلکہ بے تابی سے، جیسے کوئی شخص ریت پر لکھی تحریر کو تیز ہوا میں مٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر عائشہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا سینہ بے تحاشا شدت سے دھڑک رہا ہے۔ یہ الفاظ دوبارہ مت کہنا عائشہ۔ اس کی آواز جذبوں کے بوجھ سے بوجھل ہو گئی۔ عائشہ نے پلکیں جھپکائی، ہونٹ لرز گئے۔ حسن کی انگلیاں نرمی سے عائشہ کے چہرے کو اوپر اٹھانے لگی، جیسے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ عائشہ کی آنکھوں میں اٹھتا ہوا درد، بے لوث محبت اور اس کی انسیکیورٹی دیکھ سکتا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس وقت عائشہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور اسے پہلی بار احساس بھی ہوا کہ ان سب سالوں میں اس نے ایک بار بھی عائشہ کو تسلی دینے کی کوشش نہیں کی، اسے نہیں بتایا کہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ احساس محسوس کرتے ہوئے حسن عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی صرف ایک بچے کے لیے کی تھی؟ حسن کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میرا پیار اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی ایسی چیز پہ ٹکا ہوا ہے جو تمہارے اختیار میں نہ ہو؟ عائشہ کی سانسیں رک سی گئی۔ وہ اتنے عرصے سے اسی خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایک بار بھی ہمت کر کے حسن سے پوچھ نہ سکی کہ وہ اس بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔
اور حسن اسے بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی. وہ سمجھتا تھا عائشہ اس کے بغیر کہے یہ بات سمجھتی ہے. حسن نے گہرا سانس لیا اور پھر عائشہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. عائشہ میری جان، اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور آئے گی، اور اگر نہیں. وہ اس کے مزید قریب آیا اور اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے لگا دی. ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی. تو پھر بھی ہر صبح میں تمہارے ساتھ جاگوں گا، اس انسان کے ساتھ جسے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. It's enough for me that I can hold you. میں تمہارے ساتھ ہنس سکتا ہوں، تمہارے ساتھ بوڑھا ہو سکتا ہوں، یہی سب میرے لیے بہت ہے. عائشہ کے گلے سے ایک سسکی نکلی. حسن نے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے. حسن کا لمس عائشہ کے اندر اٹھتی بے چینی کو شانت کرنے لگا. مجھے معلوم ہے یہ آسان نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولا. یہ سب مجھے بھی بہت تکلیف دیتا ہے، مگر ہم اس درد کو ہمارے رشتے کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے. کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو تھام لیں؟ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے پانے کی دوڑ لگانے کے بجائے کیوں نہ جو ہمارے پاس ہے اسے سنبھال رکھیں. عائشہ نے حسن کی طرف دیکھا اور اسے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. حسن کے الفاظ صرف دلاسا نہیں تھے، وہ ایک وعدہ تھے، نرم، غیر متزلزل، ہمیشہ قائم رہنے والا وعدہ. عائشہ نے ہاتھ اٹھایا. اس کی انگلیاں آہستہ سے حسن کے چہرے کو چھوتی ہوئی اس کے سینے تک جا پہنچی، جہاں وہ اس کے دل کی مستحکم پرسکون دھڑکن محسوس کر سکتی تھی. حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے اس کی ہتھیلی کو چوم لیا. مجھے خود سے دور مت کرو عائشہ. اس کی آواز مدھم مگر گہری تھی. مجھے ویسے ہی تم سے محبت کرنے دو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا، چاہے اولاد ہو یا نہیں. مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. عائشہ کے لب لرزے اور پھر آنسو میں بھیگی ایک مدھم مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ابھری. حسن، وہ سرگوشی میں بولی، مگر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی. حسن نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے. حسن کے ہونٹ گہرے جذبات سے لبریز تھے، ایک ایسا لمس جو ایک انکہی محبت کو بیان کر رہا تھا. اور پھر اس کے ہاتھ آہستہ سے عائشہ کے کمر کے گرد لپٹ گئے، جیسے اسے یقین دلا رہے ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. عائشہ اس کی بازوؤں میں خود کو پگھلتا محسوس کرنے لگی، اس کی سانسوں کی گرمی اپنی جلد پر محسوس کرتے ہوئے. برسوں سے ان کے درمیان محبت ایک خاموش امید کا روپ دھار چکی تھی. وہ دونوں جب بھی ایک دوسرے کے قریب آتے انہیں یہی امید ہوتی کہ ان کے پیار کا عکس کوئی ننھا وجود اس دنیا میں آ جائے گا. مگر آج کی رات الگ تھی. آج حسن نے اسے کسی دباؤ کے بغیر تھاما، کسی بھی بے چینی اور امید کے بغیر. حسن کی ہر کس اس کی جلد پر بے آواز تسلیاں بکھیر رہی تھی. اس کے لمس میں طلب نہیں تھی بلکہ محبت تھی. جب اس نے عائشہ کو اپنے قریب کھینچا، اس کے کندھے پر محبت سے بھرپور نرم بوسے زد کیے، تو اس کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی. یہ لمحہ صرف ہمارے لیے ہے، وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولا. نہ کوئی امیدوں کا بوجھ، نہ کسی خدشے کا سایہ، بس بے لوث محبت. عائشہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی. اس نے حسن کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور عرصے بعد اپنے وجود کو حسن کی آغوش میں تحلیل ہونے دیا. باہر بارش اسی طرح برس رہی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے میں گم تھے. وہ دونوں اپنے درمیان موجود ہر اس غلط فہمی کو مٹانا چاہتے تھے جو ان کے رشتے کو نقصان دے رہی تھی. حسن کے بازوؤں میں سمٹ کر اسے احساس ہوا کہ محبت ہمیشہ کسی ثابت کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے، نہ ہی کسی شرط پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو کوئی آپ کے زخموں کو دیکھے بغیر آپ کے درد کو سمجھ لیتا ہے. وہ حسن کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر مدھم آواز میں بولی. کبھی کبھی میں خود کو اتنا کمزور محسوس کرتی ہوں کہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی بدل جاؤ گے. حسن نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور دھیرے سے سرگوشی کی. ہماری محبت اگر وقت کے ساتھ بدلے گی تو اسے مزید مضبوط ہونے کے لیے. میں نے تم سے شادی تمہیں کبھی چھوڑنے کے لیے نہیں کی، میں تمہارے ساتھ ہر پل جینے آیا ہوں. بارش کی بوندیں شیشے پر مسلسل رقص کر رہی تھی اور اندر اس کمرے میں ایک تعلق پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا.
اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ کہانی دیکھنے کے لیے شکریہ۔